السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آپ لوگوں نے مقدمۃ الکتاب کے اندر 5 اہم چیزیں پڑھی تھیں۔ سب سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جاننا چاہیے کہ قرآن کریم کو قواعد تجوید سے پڑھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ یعنی پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تجوید کا حکم بیان کیا تھا، پھر اس کے بعد عدم تجوید پر خطا کا ہونا بتلایا تھا، پھر خطا کی 2 قسمیں ذکر کی تھیں، لحن جلی اور لحن خفی۔ اسی طرح سے لحن جلی اور لحن خفی کا حکم بھی آپ نے سن لیا کہ لحن جلی حرام اور ممنوع ہے، اور لحن خفی اس سے بچنا بھی ضروری ہے کہ لحن خفی پر عتاب اور تہدید ہو سکتی ہے۔ نیز آپ نے یہ بھی سنا تھا کہ پڑھنا اور سننا دونوں کا ایک ہی حکم ہے، یعنی جس طرح سے قرآن کریم لحن جلی کے ساتھ پڑھنا حرام ہے، اسی طرح سے اس کا سننا بھی حرام اور ممنوع ہے، اور جس طرح سے لحن خفی پر عقاب اور تہدید ہو سکتا ہے، اسی طرح سے سننے والے پر عقاب اور تہدید ہو سکتا ہے۔ یعنی دونوں کا پڑھنا اور سننا دونوں کا حکم یکساں ہے۔ اور ایک بہت ہی اہم بات آپ نے پڑھی تھی کہ خوش آوازی سے قرآن کریم پڑھنا یہ مطلوب اور مستحسن ہے، محمود ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ خوش آوازی قواعد تجوید کے خلاف نہ ہو۔ اگر قواعد تجوید کے خلاف ہوئی یہ خوش آوازی تو پھر یہ خوش آوازی صحیح نہیں ہوگی، مطلوب اور مستحسن نہیں رہے گی، بلکہ جیسی غلطی ہوگی اسی کا حکم اس پر لگایا جائے گا۔ اگر قواعد تجوید کے خلاف ہوئی اور اس قواعد تجوید کے خلاف ہو کر لحن خفی لازم آئے تو ایسی خوش آوازی مکروہ ہوگی، اور اگر قواعد تجوید کی مخالفت کی وجہ سے لحن جلی لازم آئے اس خوش آوازی سے تو ایسی خوش آوازی حرام اور ممنوع ہوگی۔ بہرحال اب یہاں پر باب اول ذکر کر رہے ہیں۔ آپ کو بتلایا گیا تھا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک مقدمہ، دوسرے 3 ابواب، اور تیسرے ایک خاتمہ ذکر کیا تھا۔ باب اول کے اندر مصنف نے کل 5 فصلیں ذکر کی ہیں۔ پہلی فصل کے اندر استعاذہ اور بسملہ کا بیان کر رہے ہیں۔ تو پہلے آپ سنیے کہ لفظ باب کے لغوی معنی آتے ہیں دروازہ، جس کی جمع ابواب آتی ہے۔ اصطلاح میں جب باب بولا جاتا ہے، یعنی جب کسی کتاب وغیرہ کے اندر باب لکھا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کلام کا وہ حصہ جس میں ایک ہی قسم کے مختلف چیزیں بیان کی جائیں، ایک ہی قسم کی مختلف چیزیں بیان کی جاتی ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے باب۔ اور ایک لفظ ہے فصل کے لغوی معنی آتے ہیں جدا کرنا، جدا ہونا۔ تو اس مختلف چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو الگ کر کے بیان کیا جائے تو اس کے لیے فصل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک مضمون کو دوسرے مضمون سے الگ کرنے کے لیے فصل استعمال ہوتی ہے۔ تو ایک فصل میں ایک مضمون بیان کیا جاتا ہے۔ یہاں پر جیسے دیکھ لیے فصل اول کے اندر کہہ رہے ہیں استعاذہ اور بسملہ کے بیان میں، تو مطلب یہ ہے کہ اس فصل اول کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ جو کچھ بھی بیان کریں گے وہ استعاذہ اور بسملہ سے ہی تعلق رکھے گی بات۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے استعاذہ اور بسملہ میں، پہلے تو آپ استعاذہ کا معنی سمجھیے۔ استعاذہ کے معنی آتے ہیں پناہ طلب کرنا،
اور اصطلاح میں جو ہے استعاذہ کہا جاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، اسی معنی میں تعوذ بھی استعمال ہوتا ہے۔ بسملہ کے معنی آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ یہ بسملہ جو ہے عربی کا ایک قانون اور قاعدہ ہے، کسی جملے کو مختصر کر دیتے ہیں اور ایک لفظ بولتے ہیں اور مراد اس سے پورا ایک جملہ ہوتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں حمدلہ، حمدلہ کے معنی آتے ہیں الحمدللہ کہنا، حوقلہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا۔ اسی طرح سے بسملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ تو بہرحال اب یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ استعاذہ اور بسملہ کے متعلق 4 چیزیں ذکر کرنے والے ہیں۔ پہلی چیز استعاذہ کا محل، یعنی محل استعاذہ، استعاذہ کی جگہ کیا ہے۔ دوسری چیز حکم استعاذہ، یعنی استعاذہ کا حکم کیا ہے، استعاذہ واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا ہے۔ تیسری چیز بیان کریں گے الفاظ استعاذہ، کہ استعاذہ کے لیے کون سا لفظ استعمال کرنا چاہیے اور کون سا لفظ بہتر ہے اور کون سا لفظ جو ہے کہ استعمال کرنے کا اختیار ہے۔ چوتھی چیز کیفیت استعاذہ، یعنی استعاذہ زور سے ہونا چاہیے یا آہستہ ہونا چاہیے۔ یہ 4 چیزیں جو ہے اس میں بیان کی جائیں گی۔ نمبر 1 محل استعاذہ، نمبر 2 حکم استعاذہ، نمبر 3 الفاظ استعاذہ، نمبر 4 کیفیت استعاذہ۔ تو محل استعاذہ بیان کیا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کہ قرآن مجید کو شروع کرنے سے پہلے، آپ دیکھیے اسکرین پہ، قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے استعاذہ ضروری ہے۔ یہاں پر 2 چیزیں مصنف نے بیان کر دی، قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے، اس سے بیان کر دیا کہ محل استعاذہ ابتدائی قرأت ہے، یعنی قرآن مجید جب پڑھنا شروع کریں تو اس وقت جو ہے یہ کیا کہتے ہیں استعاذہ ضروری ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب آپ قرآن پڑھنے کا ارادہ کریں تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیں شیطان مردود سے۔ یہ سورہ نحل کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب قرآن پڑھنے کا ارادہ ہو تو استعاذہ کرو۔ تو استعاذہ کا محل یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے، یعنی ابتدائی قرأت میں استعاذہ کیا جائے گا۔ یہ بھی ایک مسئلہ جو ہے مختلف فی ہے کہ جو ہے استعاذہ کب ہونا چاہیے، تلاوت قرآن سے پہلے یا تلاوت قرآن کے بعد۔ آپ کے لیے صرف اتنی بات ہی کافی ہے کہ استعاذہ جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے پہلے، یعنی شروع میں ہی استعاذہ کرنا چاہیے۔ بعض اصحاب ظواہر ہیں وہ جو ہے کہتے ہیں کہ بعد میں ہونا چاہیے، ان کی وہ دلیل ہے، گرچہ اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ آپ اتنی بات یاد رکھیں کہ استعاذہ کا محل جو ہے ابتدائی قرأت ہے، تلاوت قرآن سے پہلے استعاذہ کرنا ہے۔ دوسری چیز جو انہوں نے بیان کی ہے ضروری ہے۔ ضروری سے مراد یہاں پر مستحب ہے، واجب نہیں ہے، یعنی یہاں پر حکم استعاذہ ہی ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک استعاذہ جو ہے مستحب ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نظر کر کے تلاوت فرمائی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یہاں سے شروع کیا ان فی خلق السماوات سے، اور اخیر صورت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعاذہ نہیں فرمایا تھا۔ اگر استعاذہ ضروری ہوتا، واجب ہوتا استعاذہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور استعاذہ فرماتے۔ تو یہ دلیل ہے جمہور کی کہ استعاذہ جو ہے مستحب ہے، نہ کہ جو ہے واجب۔ جبکہ بعض لوگوں نے، جیسے امام رازی نے عطا بن رباح سے نقل کیا ہے، عطا بن رباح جو ہے استعاذہ کے وجوب کے قائل ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے استعاذہ واجب ہے، اور انہوں نے دلیل کیا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا فاستعذ، امر کا صیغہ استعمال کیا ہے، اور امر جو ہے وجوب کے لیے آتا ہے۔
تو ہم اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ امر وجوب کے لیے آتا ہے، آپ کا کہنا صحیح ہے، لیکن ہر جگہ امر وجوب کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ جب اس کو وجوب سے پھیرنے والی کوئی چیز نہ ہو تو امر وجوب کے لیے آتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں کہا تھا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، تو یہاں پر ورتل جو صیغہ امر ہے یہاں وجوب کے لیے ہے، کیونکہ یہاں امر کو وجوب سے پھیرنے والی کوئی چیز نہیں رہی۔ اور رہا یہاں فاستعذ، تو یہاں امر وجوب کے لیے نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر وجوب سے پھیرنے والی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تلاوت پاک ہے، جو بغیر اعوذ باللہ کے، بغیر استعاذہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی تھی، ان فی خلق السماوات والارض الی آخرہ۔ بہرحال اور الفاظ اس کے یہ ہیں، دیکھیے اس میں کہنا قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے استعاذہ ضروری ہے، اور الفاظ اس کے یہ ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب یہاں پر بھی بعض لوگوں نے کیا کیا ہے، ایک تو لوگوں نے یہ کیا کہ استعذ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا تو کہا کہ استعیذو کہنا چاہیے، کیونکہ استعیذ کے ذریعے یعنی سین اور تا اس میں طلب کی استعمال کی گئی، لہذا ہمیں بھی استعیذو کہنا چاہیے۔ ان کا قیاس مع الفارق ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے استعاذے کا حکم دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن جہاں پر استعاذے کی تعلیم دی ہے، طریقہ سکھلایا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق۔ اسی طرح سے فرمایا سورہ مومنون کے اندر قل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین۔ تو جہاں پر اللہ تعالیٰ نے استعاذہ کرنے کا طریقہ بتلایا ہے، اس طریقے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قل اعوذ، یعنی آپ اعوذ کے ذریعے جو ہے شروع کیجئے۔ تو بہرحال یہ قیاس ان کا صحیح نہیں ہے، استعیذ نہیں کہا جائے گا، بلکہ قل کیا نام ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا جائے گا۔ اب جو ہے یہاں پر یہ بات ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے الفاظ کیا ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ تو اعوذ اور استعیذ کی بات ہو گئی۔ اب جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ رہے ہیں کہ یہی اس کے الفاظ ہیں، گو اور طرح سے بھی ثابت ہے، مگر بہتر یہی ہے کہ انہی الفاظ سے استعاذہ کیا جائے۔ تو بہتر یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے پڑھا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ام عبد کے بیٹے کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اسی طرح سے حضرت نافع نے جبیر بن مطعم سے، اور جبیر بن مطعم نے اپنے والد سے نقل کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے تو تلاوت سے پہلے، قراءت سے پہلے فرماتے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو یہ بہتر اس لیے ہے کہ حدیث میں بالکل یہی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ آپ کو جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے اس کے بہتر ہونے کی کہ اس کے اندر جو ہے چونکہ قرآن کریم کے الفاظ کی موافقت پائی جاتی ہے، اس لیے کہ یہاں پر صرف اللہ تعالیٰ نے جو کہا تھا فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو وہاں لفظ استعذ امر کے لیے استعمال کیا گیا، یہاں متکلم کہے گا اعوذ، تو استعذ اور اعوذ بس اتنا فرق ہوگا، باقی جو ہے باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے مکمل جو ہے قرآن کریم کی اس میں موافقت پائی جاتی ہے، اس وجہ سے یہ لفظ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہی بہتر ہے۔ رہا یہ کہ اور طرح سے ثابت ہے، تو چونکہ قرآن کریم نے یہ نہیں کہا کہ انہی الفاظ سے کرنا ہے، بلکہ کہا کہ قرآن کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے، تو آدمی جو ہے اپنے الفاظ میں بھی پناہ مانگ سکتا ہے۔ جیسے بہت سے استعاذات جو ہے منقول ہیں، مثلا کسی سے یہ منقول ہے
اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم، کسی نے کہا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، کسی نے کہا اعوذ باللہ السمیع العلیم، صرف اتنا، کسی نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان، اور کسی نے اس کو بدل بھی دیا، چنانچہ بعد نے کہا اعوذ باللہ القادر من الشیطان الغادر۔ بہرحال دوسرے الفاظ میں بھی استعاذہ کیا جا سکتا ہے، لیکن قرآن کی موافقت کی وجہ سے یہی بہتر ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہی کیا جائے۔ تو اس لیے مصنف نے کہا مگر بہتر یہ ہے کہ انہی الفاظ سے استعاذہ کیا جائے، اور اس کی جو ہے دلیل آپ کے سامنے آئی کہ قرآن کریم کے اندر جو ہے اس کی موافقت پائی جاتی ہے، نیز احادیث کے اندر بھی اسی کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہاں پر ایک بیچ میں ایک بات یہ سنتے چلیے کہ استعاذہ کرنے کی حکمت کیا ہے، یعنی قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے استعاذہ کیوں کروایا جاتا ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں بات چیت میں کوئی بھی لفظ غلط یا نامناسب اگر نکال دیتا ہے، لغو بات کر لیتا ہے، تو تلاوت سے پہلے اس کو استعاذہ کرنے کی وجہ سے اس کی زبان پاکیزہ ہو جائے گی، کیونکہ اب پاکیزہ کلام پڑھنا ہے تو اس کے لیے جو ہے استعاذہ کر لیا جائے۔ اور دوسری حکمت یہ ہے کہ جب قرآن کریم پڑھنے جائے گا تو آپ کو بتلایا گیا تھا کہ قرآن کریم جب آدمی تلاوت کرتا ہے، کوئی قرآن کریم کا ایک حرف بھی اگر پڑھتا ہے تو اس کو ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ چنانچہ آپ کو یہ حدیث جو ہے معلوم ہوگی، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف لیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم کا ایک حرف پڑھے گا تو اس کو ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی۔ تو جب اتنی ساری نیکیاں ملے گی تو شیطان کو دیکھا نہیں جائے گا، کیونکہ وہ ہمارا جو ہے کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا عدو مبین، اس کے بارے میں کہا عدو مبین۔ قرآن جو ہے شیطان جو ہے انسانوں کا دشمن ہے، لہذا وہ جو ہے بہکائے گا، وسوسے ڈالے گا۔ تو اس کے وسوسے سے بچنے کے لیے تعوذ کی حکمت یہ ہے کہ جب آدمی جو ہے استعاذہ کر لے گا تو وہ شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا، اور وہ جو ہے پڑھنے والے کے دل میں وسوسے نہیں ڈالے گا۔ تو یہ حکمت ہے کہ جو ہے استعاذہ کیوں کیا جاتا ہے۔ تو 2 چیزیں آئی، بلکہ 3 چیز آ گئی کہ قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے یہ محل استعاذہ، اور جو ہے ضروری ہے سے یہ جو ہے حکم استعاذہ، اور الفاظ اس کے یہ ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ جو ہے الفاظ استعاذہ ہو گیا۔ اور آگے چل کر کے حکم استعاذہ کیفیت استعاذہ جو ہے آخر میں بیان کریں گے۔ آگے فرما رہے ہیں اور جب سورت شروع کی جائے تو بسم اللہ کا پڑھنا بھی نہایت ضروری ہے۔ یعنی استعاذہ سے پہلے، استعاذہ کے ساتھ بسم اللہ کا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ کب پڑھنا ضروری ہے اس کے بارے میں بتلایا کہ جب سورت شروع کی جائے، یعنی آدمی اگر کسی سورت سے پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس وقت جو ہے استعاذہ کے ساتھ ساتھ اسے بسم اللہ بھی ضروری ہے۔ بسم اللہ اس لیے ضروری ہے، اچھا یہاں یہ سمجھیے کہ یہاں پر جس طرح سے مصنف نے یہ بیان کیا تھا قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے استعاذہ ضروری ہے، تو وہاں پر بیان کیا انہوں نے استعاذہ کا محل۔ اب جو ہے بسم اللہ کا محل جو ذکر کر رہے ہیں وہ ہے کہ جب سورت شروع کی جائے تو بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، لیکن سوائے سورہ برات کے۔ یہاں پر بھی یہ اختلافی مسئلہ ہے کہ جو ہے سورہ برات پر بسم اللہ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے۔ اولاً تو ہم بات کریں گے کہ بسم اللہ کا پڑھنا ہر سورہ کے شروع میں کیوں ضروری ہے، اور کون سے ائمہ بسم اللہ پڑھنے کے قائل ہیں اور کون سے نہیں ہیں۔ وقت تنگ ہے، وقت ختم ہو چکا ہے، اس وجہ سے آج کا سبق اسی پر ختم کیا جاتا ہے۔ کل انشاءاللہ
اس کو جو ہے واضح کیا جائے گا کہ اور جب سورت شروع کی جائے تو بسم اللہ کا پڑھنا بھی نہایت ضروری ہے سوائے سورہ برات کے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ کل آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔